السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے کل کا درس آیت نمبر 6 سے شروع کیا تھا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6 سے، تو ان آیات کو دہراتے ہیں، اس کے بعد نیا درس لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پس یقیناً ضرور ہم سوال کریں گے ان سے کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً ضرور ہم سوال کریں گے بھیجے ہوئے رسولوں سے بھی۔ اس میں بیان ہوا تھا کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں قومیں بھی اور ان کے رسول بھی جمع کیے جائیں گے، اور قوموں سے بھی سوال ہوگا کہ انہوں نے رسولوں کو کیا جواب دیا، اور رسول ان کے پاس آئے یا نہیں آئے، اور رسولوں نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اور یہ بھی کہ رسولوں کو اس پیغام کے اس حوالے سے قوموں کا کیا جواب رہا، ماذا اجبتم المرسلین، کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ اور نبی رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کے پیغام پہنچانے میں کیا کردار ادا کیا، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں، لیکن بندوں پر، لوگوں پر حجتیں قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی عدالت میں یہ سوال جواب کرے گا۔ اور اس بات کا بیان بھی ہوا تھا کہ اس آیت میں بھی اور قرآن کریم میں اور بھی دوسری جگہوں پر بھی اگر ذکر آتا ہے کسی کے سوال جواب کا، تو قوموں سے اپنے نبیوں کے بارے میں سوال ہوگا، رسولوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کی اطاعت کی یا نہیں کی، ان کی اتباع کی یا نہیں کی۔ نبی اور رسولوں کے علاوہ کسی امام، پیر، ولی، کسی پیشوا بزرگ کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا کہ ان کے پیچھے چلے یا نہیں چلے، ان کی بات مانی، ان کے فتوے کو قبول کیا یا نہ کیا۔ جسے معلوم ہوتا ہے کہ اندھی تقلید ٹھونسنے کا جو یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے، یہ سارا من گھڑت ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل جو ہے انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے پس یقیناً ضرور ہم بیان کریں گے ان کے اوپر دلیل کے ساتھ، یعنی دلیل حجت کے ساتھ، اور گواہیاں اور شواہد پیش کر کے ان پر حجتیں قائم کریں گے۔ اور وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم ان کے ان چیزوں سے غائب نہ تھے، یعنی یہ نہیں کہ حجتیں اس لیے قائم کی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ان کی ہر چیز کو دیکھ رہا تھا، جانتا تھا، اور بلکہ اس کا ریکارڈ تیار ہو رہا تھا۔ لیکن قیامت کے دن کی یہ ساری گواہیاں، یہ ساری حجتیں صرف بندوں پر جو ہے دلیلیں پیش کرنے کے لیے ہیں۔ والوزن یومئذ الحق، اور اس دن وزن جو ہے وہ برحق ہے، یعنی وزن کا ہونا حقیقت ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، پس جس کے میزان، جس کے وزن بھاری ہو گئے نیکیوں کے، یہی لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے موازین، جس کے میزان ترازو ہلکے ہو گئے، نیکیوں کے ترازو، فاولئک الذین خسروا انفسهم، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو، بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے جو ہماری آیتوں کے بارے میں ناانصافی کرتے، ظلم کرتے، یعنی ان سے روگردانی کرتے، ان کا انکار کرتے، یا ان کی تعویلیں، ہیلے بہانے کر کے ان کو چھوڑ کر اوروں کی باتوں کو لیتے۔ تو اس میں بیان ہے وزن کے، کہ قیامت کے دن کا وزن ہونا، اور یہ وزن ہم نے بیان کیا تھا کہ قرآن کریم کی آیات کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، اور احادیث کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ 3 چیزوں کا وزن ہے۔ اعمال کا وزن ہے، اور بذات خود عمل کرنے والوں کا وزن ہے، اور ان صحیفوں کا اور رجسٹروں کا وزن ہے کہ جس میں وہ عمل لکھے جاتے ہیں۔ اور اعمال چاہے مانوی چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ وہ ان مانوی چیزوں کو بھی قیامت کے دن ترازو میں ڈالے اور ان کا وزن بھی کر لے۔ اگرچہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان مانوی چیزوں کو اللہ تعالیٰ جسم دے گا، جسم بنا کر ڈالے گا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر بھی کہ کسی کی کہی ہوئی بات کا بھی وزن کر لے۔
کسی کے دل کی سوچ و فکر کا بھی وزن کر لے، اور کسی کا کیا ہوا جو عمل ہے اس کا بھی وزن کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نے تم کو تمکین دی اور ٹھکانہ دیا زمین میں، یعنی زمین میں رہنے سہنے، چلنے پھرنے اور مختلف طرح کے اپنے معاملات کو نمٹانے کے موقع مہیا کیے، اور ہر طرح کے وسائل تم کو دیے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنا دیے تمہارے لیے اس زمین میں معیشت کے ذریعے، زندگی کے گزران کے ذریعے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑے ہو جو تم شکر کرتے ہو، یا بہت تھوڑا تم شکر کرتے ہو۔ تو اس میں بیان ہے اس بات کا کہ جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس اللہ نے اپنی مخلوقات کی روزی کا بھی مکمل انتظام کر رکھا ہے، اور وہ انتظام اللہ نے اسی زمین سے ہی کر رکھا ہے، اور جس قدر مخلوق بڑھتی جاتی ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ان انتظامات کا بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، جس میں ان بے دینوں کا، دہریوں کا اور ان مادہ پرستوں کا رد ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ رزق ہم پیدا کرتے ہیں اور آبادی زیادہ ہوگی تو ان کو کہاں سے کھلائیں گے۔ تو یہ ان کے شیطانی فلسفے کہ جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں، اور بلکہ ان کے صورتحال اور واقع حال بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی آبادیوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وسائل کس طرح بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی بات کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری شکلیں بنائی، تصویریں بنائی، ثُمَّ قُلْنَا، پھر ہم نے کہا للملائکہ، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، پس سجدہ کیا انہوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، کہ جو نہیں تھا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال ما منعک، تو کہا اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہ ما منعک، کہ تمہیں کس چیز نے روکا، اللہ تسجد، کہ تو سجدہ نہ کر، اذ امرتک، جب کہ میں نے تجھے حکم دیا ہے۔ قال، تو کہا ابلیس نے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ قال، تو کہا اللہ تعالیٰ نے، فاہبط منہا، پس اتر جا یہاں سے، اس یعنی جنت سے نکل جا، فما یکون لک، پس نہیں ہے تیرے لائق، تیرے لیے جائز، ان تتکبر فیہا، کہ تو اس میں تکبر کرے، فاخرج انک من الصاغرین، پس نکل جا تو ہے ذلیلوں میں سے۔ قال انظرنی، تو کہا ابلیس نے کہ اللہ، یعنی انظرنی، مجھے ڈھیل دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک، یبعثون، جس میں ان کو اٹھایا جائے گا۔ قال، تو کہا اللہ تعالیٰ نے، انک من المنظرین، تو ڈھیل دیے جانے والوں میں سے ہے۔ قال، کہا ابلیس نے، فبما اغویتنی، کہ اس وجہ سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، لاقعدن لہم، ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے، یعنی ان لوگوں، انسانوں کے
لیے بیٹھوں گا صراطک المستقیم، تیری سیدھی راہ پر۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر آؤں گا ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، تو مایا اللہ تعالیٰ نے کہ نکل جا یہاں سے، مذءوما مذمت کیا ہوا، مدحورا دھتکارا ہوا، لمن تبعک منہم، یقیناً جو پیروی کرے گا ان میں سے تیری، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں ضرور بھروں گا جہنم کو تم سبھی سے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 سے 18 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یقیناً ضرور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری شکل صورتیں بنائیں۔ تو پیدا کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر خلقناکم کا جو لفظ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کہ جب کہ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے تمہاری شکلیں بنائیں، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پہلے پیدا کرتا ہے اور پھر اس کی شکل بناتا ہے۔ تو پیدا کرنے کا مفہوم یہاں پر کیا ہے؟ حقیقت میں عربی میں 3 الفاظ، بلکہ قرآن کریم میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جن تینوں کے معنی ہی پیدا کرنے کے ہیں۔ ایک معنی ہے خالقہ، پیدا کیا، اس طرح بارآ کے معنی بھی بنایا، اور صورا تصویر بنائی، اور تینوں کے معنی ہی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اور اگرچہ خلق کا لفظ جو ہے، خالقہ کا لفظ یہ کسی چیز کا ڈھانچہ بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، کہ جب تم بناتے تھے پرندے کے ڈھانچے جیسا۔ تو یہاں پر تخلق عیسیٰ علیہ السلام کا جو تخلق، ان کے لیے تخلق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ یہ نہیں کہ واقعی پرندے کو بناتے تھے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، بلکہ وہ صرف پرندے کا ڈھانچہ بناتے، اور ڈھانچہ بنا کر اس میں پھونک مارتے، اور اللہ کے حکم سے وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا۔ تو یہاں پر تخلق کا لفظ جو ہے وہ صرف ڈھانچہ بنانا ہے۔ تو اسی بعض علماء نے یہاں پر مراد خلق کا لفظ دیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے یقیناً تمہارا ڈھانچہ بنایا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری شکل صورتیں بنائیں۔ اور اگر آدمی بچے کا جو ماں کے رحم کے اندر اس کی پیدائش کے مراحل ہیں اس پر غور کرتا ہے تو واقعی یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ پہلے جو ہے وہ ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے، وہ 40 دن کے بعد جمع ہوا خون بن جاتا ہے، اگلے 40 دن کے ختم ہونے تک جو ہے وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور پھر اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر جو ہے انسان کے اعضاء، اس کا سر، اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف کوئی بوٹی لوتھڑا ہی نہیں ہے بلکہ کوئی انسان بن رہا ہے۔ اور پھر اس کے ڈھانچہ، یہ اس کا ڈھانچہ ہے، اس کا ڈھانچہ یہ بننے کے بعد پھر اس کا ان کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے منہ، ناک وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایسا ایسا اس کی شکل صورتیں وہ مکمل ہوتی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا، یعنی تمہارا ڈھانچہ بنایا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری شکل صورتیں بنائیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کسی کی شکل صورت چاہتا ہے بناتا ہے۔ اور اس طریقے سے انسان کو پیدا کیا، اور خصوصاً آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی جس طرح آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا پہلے ڈھانچہ بنایا گیا اور پھر ان میں روح ڈالی گئی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر کہا ہم نے فرشتوں کو کہ آدم اپنے سجدہ کرو، قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے کہا فرشتوں سے اسْجُدُوا لِآدَمَ، سجدہ کرو آدم کو، آدم علیہ السلام کو۔ اور یہ چیز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے آغاز میں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، یہ سجدہ کیوں تھا اور سجدے کا مقصد کیا تھا؟ وہ سجدے کا مقصد جو تھا وہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی فضیلت، ان کی برتری ان کے سامنے واضح کرنا تھی، کہ جن فرشتوں نے کہا تھا کہ اس انسان کو، آدم کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، جبکہ ہم ہی تیری تسبیحات اور ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے بہت ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم بھی سکھایا اور ان کی برتری ظاہر کی، اور پھر ان کو، یعنی فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں تاکہ ان کی برتری مانوی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی ظاہر ہو جائے۔
اور یہ سجدہ جو ہے عبادت کا سجدہ نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، اور یہ سجدہ تعظیمی سابقہ شریعتوں میں جائز تھا۔ اسی سجدے کا ذکر ہم سورہ یوسف میں پڑھتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اس قصے میں، کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے ماں باپ بھی اور ان کے بھائی بھی سبھی جمع ہوتے ہیں اور پھر ان کو وہ سجدہ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ جو یہ خواب پورا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں کہ جس میں یعنی کہ کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرنے کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا کہ جو سابقہ شریعتوں میں جائز تھا، لیکن اس شریعت میں، شریعت اسلامی میں، اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شام کے علاقوں کی طرف گیا تو وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے پادریوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے پیشواؤں کو سجدہ کرتے دیکھا ان کو، تو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ کو سجدہ کرنا چاہا اور بتایا کہ اس طرح سے میں نے ان لوگوں کو، اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے دیکھا، اور میں سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ تو آپ فرمایا کہ ہاں، یہ سجدہ ہمارے اس شریعت میں جائز نہیں، اللہ نے ہمیں اس سے منع کیا ہے، اور اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے کہ جس قدر اس کے اوپر بڑا حق ہے، اگرچہ اس کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن صرف آپ مانتے ہیں فرضی طور پر کہ اگر فرض سجدہ کرنا جائز ہوتا ہماری شریعت میں تو اس طرح سے ہوتا، لیکن چونکہ جائز ہی نہیں تو اس لیے کسی کو بھی دوسرے کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے گمراہ کن پیروں کا، ملاؤں کا، اور گمراہ کن اس طرح کے پیشواؤں کا، کہ جو اپنے مریدوں سے، اپنے پیروکاروں سے سجدے کرواتے ہیں، اور ایسے کرنے والے جو ہیں اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں۔ سجدہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کی خاطر کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کس لیے؟ کہ یہ تکبر اور غرور ہے، جس کا آگے بیان آ رہا ہے کہ ایسے متکبروں کے لیے جنت حرام ہے، تو وہ ٹھکانہ تو ان کا جہنم میں جو ہے وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے بدبختوں کی گمراہی کا بھی پتہ چلنا چاہیے کہ جو قرآن و سنت کی ڈٹائی کے ساتھ پوری مخالفت کرتے ہوئے لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، بلکہ سجدے کرنے پر مخلوقات کو۔ تو بات کر رہے تھے کہ سجدہ تعظیمی صرف اور صرف سابقہ شریعتوں میں جائز تھا، اور اس شریعت میں سجدہ تعظیمی کی اجازت بھی نہیں ہے، کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اگر اس شریعت میں اجازت ہے جھکنے کی، کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی حکم ہے، بلکہ تو صرف رب کائنات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فرمایا تو فسجدوا الا ابلیس، تو فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، کہ جو نہیں تھا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ ہم نے سورہ بقرہ کے ان آیات میں تفسیر میں بیان کیا تھا کہ ابلیس کو یہاں پر کیوں اس کا ذکر ہوا، کیا ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا؟ ہاں، بعض لوگوں کو اس سے غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ فرشتوں میں سے تھا، اسی لیے اس کو مذمت کی گئی، اس کو ڈانٹ پلائی گئی کہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں دو ٹوک اور واضح بیان کر دیا، جس طرح کہ سورۃ الکہف میں ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، کہ وہ جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ اور یہاں پر بھی آگے ذکر کر رہا ہے، خود ابلیس کہتا ہے خلقتنی من نار، کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور قرآن و حدیث کو جاننے والے، احادیث کو سمجھنے والے اچھی طرح دیکھتے ہیں احادیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تینوں مخلوقات جو ہیں، فرشتے، جن اور انسان، ان کی تخلیق کس چیز سے ہوتی ہے؟ فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوتی ہے، روشنی سے، اور جنوں کی تخلیق آگ سے ہوتی ہے، اور انسان کی تخلیق جو ہے مٹی سے ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے کس انداز سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ قرآن کے واضح دلیلوں کے باوجود بھی بعض لوگوں کا کہنا کہ شیطان کو اس لیے یہاں پر شامل کیا گیا، اس کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ بھی فرشتوں میں سے تھا۔ تو یہ بالکل سراسر غلط بات ہے، قرآن و حدیث کے بالکل سراسر خلاف ہے۔ شیطان، ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا، کہ نہ کہ وہ انسانوں میں سے تھا، نہ کہ وہ فرشتوں میں سے تھا۔ تو فرمایا فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو یہاں پر بھی ابلیس کا ذکر کیوں آیا ہے؟ ہاں، یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں،
تو علماء فرماتے ہیں کہ ابلیس بھی اس وقت موجود تھا ان کے ساتھ، ابلیس بھی ان کے ساتھ موجود تھا، اور اصل یہ تھا کہ جن کو مخاطب کیا گیا ہے سبھی کے سبھی اس حکم میں شامل تھے، چاہے فرشتے تھے یا بذات خود ابلیس بھی تھا، تو سبھی اس اللہ کے حکم میں شامل تھے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو یہ وجہ ہے یعنی کہ ابلیس کا یہاں پر ذکر آنے کا، کہ چونکہ وہ بھی موجود تھا اس حکم کے یعنی کہ اس حکم کے وقت اس جگہ پر، خاص طور پر جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، تو اس لیے آدم علیہ السلام یعنی کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کا ابلیس کا یہ جرم جو ہے اس کا بیان کیا گیا کہ لم یکن من الساجدین، کہ جو سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اس نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ ہاں اس کے لیے اپنے عقلی وہ قیاس آیاں پیش کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ قال، تو اللہ تعالیٰ فرمایا، ابلیس سے پوچھا، ما منعک ان تسجد، ما منعک الا تسجد اذا امرتک، یہاں پر اللہ تسجد ہے اور سورۃ صاد میں ان تسجد، اور معنی دونوں کا ایک ہے۔ یہاں پر اللہ کا لفظ جو ہے، لا کا جو لفظ آیا ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی چیز زیادہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ہر حرف جو ہے وہ کسی خاص معنی کے لیے ہے، تو اس لیے اللہ کا لفظ جو ہے، لا کا جو لفظ ہے یہاں پر، یہ تاکید کے لیے ہے، کہ جیسے کہ یہاں پر کہا گیا ہو کہ یہاں پر ان کے تجھے کس نے روکا کہ اس کے روکنے کے باعث تو نے سجدہ نہ کیا، یعنی تجھے کس نے روکا کہ اس کے روکنے کی وجہ سے تو نے سجدہ نہ کیا۔ تو اس لیے اللہ کا لفظ اس انداز سے ہے کہ تاکید کے طور پر، وہاں قال ما منعک، تجھے کس نے روکا، اللہ تسجد، کہ تو سجدہ نہ کر، یعنی سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا ہے، اذا امرتک، جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ گیا تو آگے سے کوئی کسی طرح کی تعویلیں، حجتیں، کیا سرائیاں، طرح طرح کی اس طرح کی باتوں کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن ابلیس اور ابلیس کے رستوں پر چلنے والے ہمیشہ ان کا طور طریقہ چلایا ہے کہ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں بھی اپنے عقلی گھوڑے دوڑانا، اپنی قیاس سرائیاں کرنا، اپنی عقلی قیاس جو ہیں ان کو لانا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے، کس چیز نے تم کو روکا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہ کیا پھر بھی؟ قال انا خیر منہ، تو اس نے جو اپنی عقلی دلیلیں پیش کی، ایک تو یہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ اپنی بہتری کی وجہ بیان کرتا ہے، خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ تھی شیطان کی عقلی قیاس سرائیاں، کہ جو غلط قیاس سرائیاں تھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر قرار دینا، یہ اس کی سوچ فکر تھی، کیونکہ کسی کا بہتر برتر ہونا یا کمتر ہونا یہ کسی مخلوق کے، اس کا حکم یا اس کا فیصلہ کسی مخلوق کے پاس نہیں، بلکہ اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ اس طرح کہ اللہ فرماتا ہے سورۃ الحجرات میں، وَهُوَ أَعْلَمُ، دوسری آیت میں فرماتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ متقی ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الحجرات میں جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کا ذکر کیا کہ تم سبھی کو آدم سے، یعنی کہ سبھی مٹی سے بنے ہو اور ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تو وہاں پر کیا فرمایا کہ جو افضل تم میں سے کون ہے، کہ جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ اس لیے کسی کے بہتر ہونے کا جو معیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، نہ کہ بندوں کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اور بندوں کے اگر معیاروں کو دیکھیں، بندوں کے کسی کے بہتر برتری کے جو معیار بنائے ہوئے ہیں، یا کسی کے کمتر یا گھٹیا کے جو معیار بنائے ہوئے ہیں، ان کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کس قدر یہ غلط یعنی کہ معیار ہے اور کس قدر غلط یہ فلسفے ہیں، کہ بعض اوقات صرف کسی کے خاندان، کسی کے حسب و نسب، کسی کے مال و دولت، کسی کے رنگ و نسل، یا کسی کے اور مختلف جو لوگوں نے اپنے اپنے معیار بنا رکھے ہیں، کہ جن معیاروں کی کوئی دنیاوی طور پر بھی حقیقت نہیں، چاہے جائے کہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حقیقت ہو۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جن لوگوں کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ بیچارے گھٹیا ہے، کمی کارے ہیں، آج وہ لوگ جب مختلف پوسٹوں پر آ کر اعلیٰ افیسر بن گئے تو وہ جو کمی کارے سمجھے جاتے تھے، گھٹیا سمجھے جاتے تھے، آج وہ افیسر بن کر جو ہے وہ بڑے ہو چکے۔ معنی کیا ہوا کہ جو معیار بنا ہوا تھا کسی کے گھٹیا ہونے کا، خود ہی لوگوں نے اس کا توڑ کر دیا، خود ہی اس کو رد کر دیا۔ تو یہ ہے لوگوں کے بنائے ہوئے فلسفے، ہاں، جس کو
زیادہ مال کی وجہ سے اس کو بڑا سمجھا جاتا تھا، اب بعض اوقات زیادہ مال بھی کسی انسان کی ذلت رسوائی کا اور سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد لوگوں کے بنائے ہوئے معیار جو ہے، کسی کے بڑا اونچا ہونے کے، کسی کا چھوٹا نیچا ہونے کے، یہ سارے غلط ہیں، بلکہ شیطانی معیار ہیں، جس طرح کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابلیسی معیار ہیں، شیطانی معیار ہیں کہ کون بڑا کون چھوٹا ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ میں انا خیر منہ، اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہاں پر ابلیس کی غلط قیاس آرائیوں کے کئی انداز ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو اس کا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اس کا دلیل کے مقابلے میں قیاس آرائی کرنا، اور اصل یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں پر کسی مخلوق کے لیے پھر اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کا، کوئی اس طرح کی باتیں کرنے کا کوئی اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور دوسری بات جسے ہم نے ذکر کی ہے کہ اپنے آپ کو اس نے بہتر قرار دیا اور آدم کو اپنے سے گھٹیا سمجھا، اور یہ بھی اس کی غلط قیاس آرائی کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چھوڑ کر خود اپنے آپ کو جو ہے فیصل بنا لیا۔ اور تیسرا اس کا جو کہنا کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے، یہ بھی اس کی سراسر اس کی غلط فہمی تھی، اس کی شیطانیت، اس کی ابلیس کا اس کا نتیجہ تھا کہ آگ جو بھڑکنے والی ہے، جس کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، اور جلانا بھڑکنا اس کا کام ہے، جبکہ مٹی جو ہے اس میں ٹھہراؤ ہے، اس میں تواضع ہے، اور اس میں نشو و نما ہے اور پیداوار ہے، جبکہ آگ چیزوں کو جلاتی ختم کرتی ہے۔ تو کیا چیزوں کو تباہ کرنے میں کوئی خیر ہے یا چیزوں کو بنانے میں خیر ہے؟ چیزوں کی ترقی اور نشو و نما ہونے میں بہتری ہے یا چیزوں کو برباد کرنے میں بہتری ہے؟ ہاں، یہ ہے جو شیطانی فلسفہ ہے، اور آج بھی اسی شیطانی ذہن کے لوگ اپنی تخریب کاریوں کو اور ملک و قوم کی تباہ کاریوں کو ہی اپنا وہ ترقی کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی نیا فلسفہ نہیں، بلکہ پہلے دن سے ابلیس کا فلسفہ چلا آ رہا ہے کہ جہاں پر انسانیت کے دشمن، چاہے وہ بین الاقوامی سطح پر بیٹھے ہوں یا ملک و قوموں کے حوالے سے ہوں، تو طرح طرح کے قوانین اور اس طرح کے ضابطے اور اس طرح کے ایجنڈے تیار کرتے ہیں کہ جس میں قوموں کی بربادی ہو، تباہی ہو، ہلاکتیں ہوں، اور اسی کو جو ہے قوموں کی ترقی کا، ان کی فلاح و بہبود کا نام دیتے ہیں۔ تو اسی طرح شیطان نے بھی اس آگ کو جو کہ جلانے والی، بھڑکنے والی، چیزوں کو خراب برباد کرنے والی ہے اکثر بیشتر، اس کو بہتر قرار دیا اس مٹی سے کہ جس مٹی کے اندر ٹھہراؤ ہے، سکون ہے، اس میں نشو و نما ہے، اور اس کے اندر پیداوار ہے۔ تو اس لیے یہ بھی شیطان کا غلط فلسفہ، اور مزید یہ بھی کہ اس کا کہنا کہ یہ بھی کہنا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ ہاں، بہتری کہاں سے آگی کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، اور جس آدم کو خود اپنے ہاتھوں سے اللہ نے بنایا، اور پوری مخلوقات میں سے اللہ نے اور کسی چیز کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا۔ آدم علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہاتھوں سے بنا کر اپنی طرف سے روح ڈالی، اور پھر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، یہ ساری عزت و تکریم کے وہ انداز کہ جو کسی اور مخلوق کو حاصل نہ ہوئے، تو کیسے جو ہے شیطان اس سے بہتر ہو گیا؟ تو کہنے کا مقصد کہ جب انسان قرآن و سنت کی راہ کو چھوڑتا ہے تو پھر اس طرح کے طرح طرح کے ابلیسی اور شیطانی فلسفے اس کے ہاں آتے ہیں، اور پھر ان فلسفوں ہی کو اسی کو سچ سمجھتا ہے، اسی کو صحیح قرار دیتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں، یہ سب سے زیادہ سچا اور صحیح ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بہت بڑی بات کا پتہ چلا کہ ہر وہ شخص کہ جو قرآن و سنت کی دلیلوں کے مقابلے میں اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتا ہے، عقلی قیاس آرائیاں کرتا ہے، ہاں، یہ کس کے منہج، کس کے طریقے پر ہے؟ یہ شیطان کے طریقے پر ہے، شیطانی منہج پر ہے، چاہے وہ اس کا نام کوئی بھی کیسا بھی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنے آپ کو فقیہ سمجھے، اپنے آپ کو کوئی مفتی بنا لے، اپنے آپ کو کوئی لیڈر بنا لے، کسی بھی انداز سے، کسی بھی نام سے وہ جانا جاتا ہو، لیکن ہر وہ شخص جو قرآن و سنت کی دلیلوں کے مقابلے میں اپنی قیاس آرائیاں کرتا ہے، اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتا ہے، تو وہ اس شیطان کے منہج طریقے پر ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنے عقلی گھوڑے دوڑائے، عقلی دلیلیں پیش کی۔ تو میں قال انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا،
قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کی اس بات کو سن کر کہ پھر یہاں سے نکل جا. اور ظاہر یہ ہے کہ وہ جنت میں تھے، یا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ان کو مقام، اس کو جو مقام ملا ہوا تھا اس مقام سے اس کو نکالا اور جنت سے نکالا. فاہبط منہا، پس اتر جا یہاں سے، نکل جا یہاں سے. فما یکون لک، پس نہیں تیرے لائق، نہیں تیرے لیے جائز، ان تتکبر فیہا، کہ تو اس مقام پر رہتے ہوئے یا اس جنت میں رہتے ہوئے تکبر کر. جس سے کیا پتہ چلا کہ جنت جو ہے متکبروں کے لیے، مغروروں کے لیے حرام ہے، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے. تو ہر متکبر مغرور اس کے اوپر جنت حرام ہے. اور یہاں پر یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ متکبر اور مغرور کون ہے. وہ بھی متکبر مغرور ہے کہ جو لوگوں پر اپنا روب جماتا ہے، اپنے آپ کو ان سے بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. ہاں، یہ بھی متکبر مغرور ہے، کوئی شک نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جانتے ہو کہ تکبر کیا ہے؟ الکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس، کہ حق بات کو ٹھکرانا، حق بات کو جھٹلانا. وہ لمبی تسبیح پکڑے ہوئے کوئی صوفی ہو جس کی کمر جھکی ہو اس کی عاجزی تواضع سے، لیکن قرآن و سنت کے دلیلوں کو جھٹلاتا ہو، ٹھکراتا ہو، اپنی باتیں منواتا ہو، اپنے فتوے لا کے پیش کرتا ہو، یا اپنے بڑوں کی باتوں کو لاتا ہو. ہاں، یہ کون ہے؟ متکبر مغرور ہے، چاہے اس کی کمر تواضع عاجزی انکساری سے جھکی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دن میں کتنی بھی تسبیح کیوں نہ پھیرتا ہو. اس لیے تکبر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف تکبر کسی کے سامنے اکڑنے کا نام ہے، صرف بدماشی اور غنڈہ گردی کا نام ہے. کوئی شک نہیں کہ وہ بھی تکبر کا انداز ہے، لیکن اصل تکبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم آئے، قرآن و سنت کی دلیلیں ہوں، اور ان کو آدمی ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ ہم فلاں ہوتے ہیں. ہاں، یہ ہے تکبر، کہ قرآن و سنت کے دلیلوں کے مد مقابل کہ ہم فلاں ہوتے ہیں، اپنے فریقے، اپنے مسلک، اپنی جماعت، اپنی پارٹی کا نام لے کر کہ ہم فلاں ہوتے ہیں. ہاں، یہ ہے اصل تکبر، کہ اللہ تعالیٰ رب کائنات کی باتوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو فلاں گرداننا. اور یہی اصل شیطان کا جرم تھا. تو بات پتہ چلا کہ متکبر کے لیے جنت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں. اور اسے آپ ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جنت حرام کی ہے کہ جس میں ذرہ بھر بھی تکبر ہو. اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں، الکبریاء ردائی والعز ازاری فمن نازعنی واحدا منہما عذبتہ، کہ کبریائی بڑائی میری ردا ہے، اوپر کی چادر ہے، اور عزت میری ازار، یعنی جس کو نیچے کی چادر کہتے ہیں. تو جو ان میں سے کسی کو ایک کو بھی چھیننے کی کوشش کرے گا اس کو عذاب میں، اس کو آگ میں پھینکوں گا، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو یہ ہے تکبر کا انجام، جو کہ اصل شیطان کا جرم تھا. تو جو شیطان کا جرم تھا، آج شیطان کے رستے پر چلنے والوں کا بھی وہی جرم چلا آ رہا ہے. چاہے وہ تکبر فرعون ابو جہل کے انداز سے ہو، یا وہ تکبر جو ہے وہ کسی حق کو جھٹلانے اور حق کو ٹھکرانے اور قرآن و سنت کی دلیلوں کو ہیر پھیر کر کے اپنی باتیں منوانے کے انداز سے ہو. یہ سبھی تکبر کے انداز ہیں. قال فاہبط منہا، تو اللہ فرماتا ہے کہ نکل جا یہاں سے، اتر جا یہاں سے. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، پس تیرے لیے جائز نہیں، لائق نہیں کہ تو تکبر کرے یہاں پر. فاخرج انک من الصاغرین، پس نکل جا، بے شک تو ہے ذلیلوں میں سے. اور یہ ہے تکبر کا انجام، کہ جس قدر آدمی تکبر کر کے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے، اسی قدر وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ تکبر کا انجام کہ انک فخرج انک من الصاغرین، نکالا بھی گیا، دھتکارا بھی گیا، اور ساتھ اس کے ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ تو ہے چھوٹوں میں سے، صغیروں میں سے، ذلیلوں میں سے. تو یہ ہے متکبروں کا انجام جو دنیا آخرت میں اللہ نے ان کا لکھا ہوا ہے. قال انظرنی الی یوم یبعثون، تو شیطان کہتا ہے کہ مجھے پھر ڈھیل دے. انظرنی، انظار کے معنی ڈھیل دینا، مہلت دینا. الی یوم یبعثون، اس دن تک جس میں ان کو اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن تک، کہ مجھے قیامت کے دن تک کی ڈھیل دے دے. اور یہ بھی شیطان کا ایک دوسری شیطانیت، اس کی ابلیسیت کے انداز، کہ چہ جائے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا کہ واقعی میں نے سجدہ نہ کر کے غلطی کی ہے، اور سجدہ نہ کر کے
پھر جو آگے عقل کی آسرائیاں کی ہیں وہ بھی غلط کی ہیں، چیز ہے کہ ان سے معذرت کرتا، معافی مانگتا، بلکہ ان متکبروں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ دلیلوں کو جھٹلانا، قرآن و سنت کو ٹھکرانا، اللہ اس کے رسول کے حکموں کو پامال کرنا، اور پھر ٹھکرانے کے ساتھ ساتھ اکڑنا بھی، تکبر بھی کرنا، اور پھر اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو جانا۔ تو یہ ہے شیطان کا جو پہلے دن سے وہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ تو نہ کہ اللہ کے سامنے جھکا، توبہ طائب ہوا، بلکہ کیا کہتا ہے، انظرنی، مجھے ڈھیل دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب ان کو اٹھایا جائے گا، کہ تاکہ میں صحیح معنوں میں مقابلہ بازی کر سکوں۔ قال انک من المنظرین، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک تو ہے ڈھیل دیے جانے والوں میں سے، تجھے ڈھیل دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے۔ اب یہ مہلت کب تک ہے؟ اس نے مطالبہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تک، لیکن اور اس لیے بعض علماء آیت کے ظاہر سے ہی معنی لیتے ہیں کہ اس کو ڈھیل قیامت کے دن تک دی گئی تھی، لیکن دوسری آیات میں یہ بھی آتا ہے، اللہ فرماتا ہے انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، کہ تو تجھے ڈھیل ہے اس دن تک جس کا وقت معلوم شدہ ہے۔ معلوم شدہ کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں۔ اس سے مراد قیامت کے دن بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد قیامت سے پہلے بھی کوئی ایسا وقت ہو سکتا ہے کہ جب شیطان کو دی ہوئی مہلت ختم ہو جائے، اور احادیث کی روح سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی یہ مہلت قیامت کے دن تک ہے، کیونکہ قیامت انہی لوگوں پر قائم ہوگی کہ جو دنیا کے سب سے بدترین، شریر ترین لوگ ہوں گے، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ شریر ترین وہ لوگ ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی، اور سب سے زیادہ شریر ترین وہ لوگ ہیں کہ جو قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہیں، قبروں پر بیٹھ کر طرح طرح کی عبادات کرتے ہیں۔ تو آپ کا فرمان کہ ان پر قیامت قائم ہوگی جو سب سے زیادہ شریر ترین ہوں گے، تو اس کا مطلب کہ شیطان اس وقت تک اپنا کام کرتا جا رہا ہوگا۔ اور بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی کہ جب زمین پر کو اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ ہوگا۔ تو میں قال انک من المنذرین، بے شک تو ڈھیل دی جانے والوں میں سے ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان کا جو اللہ نے مقدر کیا ہوا تھا، امتحان، جو بندوں کا امتحان لینے کا جو مقصد تھا، تو یہ ہے ساری وہ تقدیر جو اللہ نے پہلے سے مقدر کی ہوئی تھی کہ شیطان کو پیدا کرنا تھا، اور شیطان، اس نے اپنی شیطانیت کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرنا تھا، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ تھا کہ مقابلے کی ٹھانے گا اور مقابلے پر اترے گا، اور پھر اس کو بندوں کی آزمائش پر لگا دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اگر کوئی سوال کرے کہ شیطان کو ڈھیل کیوں دی گئی، مہلت کیوں دی گئی، ہاں، مہلت دینے کا مقصد ہی بندوں کا امتحان ہے، کہ تاکہ پتہ چلے کہ کون رحمان کے اللہ کے حکم پر چلتا ہے اور کون شیطان کی باتوں پر چلتا ہے۔ لیکن یہ امتحان ایسا نہیں کہ جس کا معاملات واضح نہ ہو، جس کے سوال واضح نہ ہوں۔ یہ امتحان وہ ہے کہ جس کے سوالوں کو پہلے دن سے ہی واضح کر دیا گیا ہے۔ شیطان کی دشمنی کو بھی اور شیطان کے دھوکوں کو بھی، ہر چیز کو پہلے دن سے واضح کر دیا گیا ہے کہ کس کس انداز سے شیطان تم کو دھوکے دے گا، اور کس طرح سے تم کو گمراہ کرے گا، اور کس طرح وہ تم کو گمراہ کرنے پر تلا ہوا ہے، اور تم کو سبھی کو جہنم لے جانے کے لیے اس نے ٹھان رکھی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں جو قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ بیان کی ہیں، جس سے معلوم کیا ہوا کہ یہ امتحان ایسا نہیں کہ جس کا پتہ نہ ہو کہ امتحان کس چیز کا ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بلکہ یہ وہ امتحان ہے کہ جس کے سوالات پہلے سے ہی اللہ نے مقرر کر کے دے دیے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں کی بدبختی کا حال کہ سوالات واضح ہونے کے باوجود، شیطان کی دشمنیاں واضح ہونے کے باوجود، شیطان کے ہتھ کنڈے، اس کے گمراہ کرنے کے سارے انداز بیان ہو جانے کے باوجود بھی کس طرح سے لوگ اس شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کے شیطان کے پیچھے پڑے ہیں۔ میں قال انک من المنذرین، کہا کہ تجھے ڈھیل دیے جانے والوں میں سے ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو کہا شیطان نے کہ فبما اغویتنی، کہ بس تو نے جو مجھے اغوا کیا، اغوا کے معنی گمراہ کیا، بہکایا تو نے۔ تو یہاں پر شیطان کی ایک اور شیطانیت واضح ہوتی ہے کہ اپنی جو اس کی گمراہی تھی، اپنا جو اس کا بہکاوا تھا، اپنا جو اس کی ہٹ درمی تھی، اس کو اللہ کے اوپر تھوپا،
فبما اغویتنی، جو تو نے مجھے اغوا کیا، تو نے مجھے جو گمراہ کیا، تو نے مجھے جو بہکایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اس نے نہ کیا۔ اس کو سجدہ کرنے سے کسی نے روکا نہیں تھا، کسی نے پکڑا نہیں تھا کہ تو نہ سجدہ کر، حتیٰ کہ کسی نے کہا بھی نہیں تھا اس کو، شیطان کو، کہ تو سجدہ نہ کر آدم کو۔ حتیٰ کہ یہ بھی کسی نے نہیں کہا تھا کہ تو فرشتہ نہیں ہے اس لیے تو یہ سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ہم قرآن و سنت کی دلیلوں سے جو جانتے ہیں وہ یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اور اس حکم کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ جو شیطان کو سجدہ کرنے سے روکے، سوائے اس کے تکبر کے، اس کے غرور کے، اور اس کی عقلی گھوڑے دوڑانے کے، عقلی کے آسانیوں کے۔ نہ تو اس کو کوئی کہنے والا تھا کہ سجدہ کرنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ تو جن ہے، تو فرشتہ نہیں ہے، یا اس کو ویسے ہی کسی نے پکڑ کر روک دیا ہو کہ تو سجدہ نہ کر۔ اور اسی طرح سے ہر گناہ گار آدمی کا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہ شیطان یعنی کہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، فرشتوں کو اور جو بھی موجود تھے ان کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، اسی طرح اللہ نے بندوں کو حکم دیے ہیں، اور بندوں کو حکم دے کر بھی چھوڑ رکھا ہے۔ اب ان میں سے کوئی ہے کہ جو اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور جو عمل پیرا ہوتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کو وہ پکڑ کر عمل نہیں کروا رہا، وہ بھی اپنی مرضی اختیار سے کر رہا ہے۔ اور کچھ ہیں کہ جو اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، اور جو روگردانی کرنے والے ہیں وہ بھی اچھی طرح خود محسوس کرتے ہیں کہ ان کو کوئی پکڑ کر روک نہیں رہا، ان کو کوئی اللہ کے حکموں سے پھیر نہیں رہا، بلکہ وہ خود اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے پھر رہے ہیں۔ اذان ہوتی ہے اور اذان میں کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، کہ آجو نماز کے لیے، اللہ کی طرف سے منادی ہوئی نماز کے لیے۔ ایک آدمی اپنے پورے اختیارات سے اٹھتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے، اس کو کوئی کھینچتا نہیں، اٹھاتا نہیں، دھکیلتا نہیں مسجد کی طرف، بلکہ خود اپنے اختیار سے مسجد کو چل کے جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ بھی سنتا ہے حی علی الصلاۃ اور بیٹھا ہے اپنے کام پر، اپنی گپ شپ میں، اپنی دنیا کے معاملات جو بھی ہے، یا بعض اوقات بدکاری بے حیائی جو کر رہا ہے اس پر بیٹھا ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز اس کے کان میں پڑ رہی ہے، لیکن اس کو اٹھنے کی توفیق نہیں اٹھا۔ کیوں نہیں اٹھا؟ نہ تو اس کو کسی نے روکا ہے، پکڑ رکھا ہے کہ تو نے جانا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اور رکاوٹ ہے۔ پہلے آدمی کی طرح وہ بھی مکمل طور پر اختیارات رکھتا تھا اٹھنے کا، لیکن اپنے مکمل اختیارات سے نہ اٹھا۔ تو یہ ہے اصل امتحان۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ اللہ کی تقدیر میں پہلے آدمی کا نماز کے لیے جانا لکھا ہوا تھا، دوسرے آدمی کے تقدیر میں نہ جانا لکھا ہوا تھا۔ ہاں، وہ تقدیر اللہ کا سابقہ علم ہے، اللہ کو پہلے سے پتہ تھا کہ فلاں جائے گا، فلاں نہیں جائے گا، فلاں ایمان لائے گا، فلاں کفر کرے گا۔ تو یہاں پر بھی فرشتوں کا سجدہ کرنا اور شیطان کا سجدہ نہ کرنا، ابلیس کا سجدہ نہ کرنا، یہ دونوں چیزیں اگرچہ اللہ کی تقدیر میں لکھی تھی، پہلے سے پتہ تھا کہ فرشتے سجدہ کریں گے، اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھ دیا کہ سجدہ کریں گے، اور شیطان کے بارے میں پہلے سے پتہ تھا کہ سجدہ نہیں کرے گا، اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا۔ لیکن یہ نہیں کہ تقدیر اس پر ٹھونسی ہوئی تھی، اس کو کسی نے پکڑ کر روک لیا تھا، اس کو کسی نے مجبور کیا تھا سجدہ نہ کرنے پر، ایسی کوئی چیز نہیں۔ تو جس سے معلوم کیا ہوا کہ تقدیر کو حجتیں بنانا اپنے گناہوں پر، اپنی بنائیوں پر، اپنے جرائم پر، یہ بھی شیطانی طریقہ کار ہے۔ شیطانی طریقہ کار ہے کہ کام غلط کرنا، جرم کرنا، گناہ کرنا، اور پھر تقدیر کو حجت بنانا کہ اللہ نے لکھا یہ ایسے تھا۔ یہاں پر بھی شیطان کیا کہتا ہے؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کہ تو نے مجھے جو بہکایا، گمراہ کیا، یعنی تو نے میری تقدیر میں گمراہ ہونا لکھا ہوا تھا، اس سے گمراہ ہو گیا۔ کیا اس نے تقدیر جا کے پڑھ کر دیکھی تھی کہ میرے لیے گمراہ ہونا لکھا ہوا ہے؟ نہ دیکھی نہیں تھی، لیکن اپنی جرم کرنے کے بعد جو جرم کیا تھا اس پر تقدیر کو حجت بنا لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ شیطان کا یہ تقدیر کو حجت بنانا اپنے گناہوں پر، اپنے جرائم پر، یہ بھی شیطانی طریقہ ہے، یہ بھی ابلیسی طریقہ کار ہے۔ تو کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، جو تو نے مجھے بہکایا، گمراہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ۔ یہاں پر دیکھیے شیطان کی دشمنی کے انداز کیا ہے، اور کیسے پختہ انداز ہیں، کیسے بڑی تاکیدوں کے انداز ہیں۔ لام شروع میں لگا ہوا اور آخر میں لگا ہوا نون، دونوں تاکید کے لیے ہیں کہ یقیناً ضرور میں بیٹھوں گا، اقعدن لہم، بیٹھوں گا ان کے لیے، یعنی ان کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو بہکانے کے لیے۔ کہاں بیٹھوں گا؟ صراطک المستقیم، تیری سیدھی راہ پر۔ وہ صراط مستقیم جس کا ہم سورۃ الانعام کے آخر میں پڑھ آئے ہیں
کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے، اور اس کی وضاحت بھی کر دی تھی کہ وہ صراط مستقیم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مثال دی ہے وہ کیسی ہے، کہ آپ نے سیدھی ایک لمبی لائن کھینچی، لکیر بنائی، فرمایا کہ یہ ہے جو اللہ کا رستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اور اس کے آس پاس آپ نے اس کے آس پاس چھوٹی چھوٹی لائنیں بنائیں اور فرمایا کہ یہ ہے جو شیطان کی پگڈنڈیاں اس کے رستے ہیں، اور ہر رستے پر شیطان کھڑا ہے، اور جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں ان کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ تو جو بھی شیطان کی بات مان کر ان رستوں پر چل پڑتا ہے، پگڈنڈیوں میں نکل جاتا ہے، ہاں پھر وہ شیطان اس کو جہنم اس کو پہنچا کے چھوڑتا ہے۔ تو یہ ہے شیطان کا یہاں پر وعدہ، اور بڑی تاکید کے ساتھ کہ لاقعدن لہم، یقیناً ضرور بیٹھوں گا ان لوگوں کے لیے، یا ان کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو بہکانے کے لیے، کہاں بیٹھوں گا؟ صراطک المستقیم، تیری سیدھی راہ پر۔ پتہ چلا کہ اصل شیطان کا ہتھ کنڈا، اس کا وار انہی پر ہوتا ہے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہتے ہیں۔ جو پہلے سے گمراہ ہو، پہلے سے کوئی کافر ہے، ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی ہے، وہ تو پہلے سے ہی شیطان کے راستے پر لگا چلا ہوا ہے، اس سے تو شیطان فارغ ہے۔ ہاں جو اسلام کی طرف آ جاتا ہے، ہاں شیطان کا کام اس کے ساتھ چلتا ہے کہ اس کو اسلام سے کیسے ہٹایا جائے، یا تو اسلام کی طرف آنے دیتا ہی نہیں۔ جو آدمی جس کفر بے ایمانی پر لگا ہوا ہے، اسی کو اس کے کفر بے ایمانی ہی اس کو بہتر خوبصورت بنا کے پیش کر رکھی ہے۔ ہندو کا جو گندا غلیظ ترین دین ہے، اس کو وہی سمجھاتا ہے کہ تیرا دین ہی سب سے سچا ہے، سب سے زیادہ آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اور اگر کوئی اسلام کی طرف آ بھی گیا تو آگے شیطان کا ہتھ کنڈا کیا ہوتا ہے کہ اب اسلام میں تو آ گیا ہے، مسلمان تو ہو جائے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے اندر بھی 72 فرقے وہ بھی ہیں جو جہنم کو جائیں گے، تو ان 72 فرقوں میں سے کسی فرقے میں ڈال دیا، 72 رستوں میں سے کسی رستے پر چلا دیا، تاکہ مسلمان ہو کر بھی کلمے پڑھ کر پھر بھی جنت کو نہ پہنچ سکے، پھر بھی جائے جہنم کو ہی۔ تو اس لیے شیطان کے ہتھ کنڈوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان کیسے کیسے بندوں کو گمراہ کرتا ہے۔ بولا تو یہاں پر لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ لاقعدن لہم صراطک المستقیم، شیطان بیٹھتا ہی وہاں پر ہے کہ جہاں پر کوئی سیدھی راہ پر آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اسلام کی طرف آیا تو اس کو کسی گمراہ سے پڑ دیا، کسی گمراہ رستے پر چلا دیا۔ اگر کوئی سیدھی راہ پر بھی چل پڑا، توحید سنت کے رستے پر بھی چل پڑا، تب بھی اس کے عملوں کو برباد کرنے کے لیے ریاکاری، دکھلاوا، اور عمل پر، اپنے کیے ہوئے اعمال پر گھمنڈ، غرور، تکبر اور اس طرح کی چیزیں پیدا کر دی، دنیا کے اغراض و مقاصد پیدا کر دیے کہ کرنے کو تو نیکی کر رہا ہے، اور نیکی کر بھی سنت کے مطابق کر رہا ہے، لیکن کوئی دنیا کا غرض مقصد آ گیا، اور طرح طرح کے جو شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ان چیزوں سے بچ گیا تو اس کے اندر سستی کاہلی پیدا کر دی کہ عمل کرنے کی، نیکی کرنے کی کوئی رغبت ہی نہ ہو، اس کا کوئی جذبہ ہی نہ ہو۔ تو کہنے کا مقصد، جہاں بھی انسان دیکھے کہ کسی بھی انداز سے، کسی بھی طریقے سے وہ نیکی کرنے سے، خیر سے، قرآن و سنت کی راہ سے ہٹ رہا ہے، نیکی کرنے کی رغبت اس میں ختم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، یا برائیاں اس کے ہاں مزین ہو رہی ہیں، تو صاف بات ہے کہ وہ شیطان اس پر غالب آیا ہوا ہے، اور شیطان اس کو گمراہ کرنے پر تلا ہوا اور لگا اس کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو کہتا ہے ضرور بیٹھوں گا ان کے گمراہ کرنے کے لیے، صراطک المستقیم، تیری سیدھی راہ پر۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ دوبارہ آیتیں دیکھیں آج کی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور پھر ہم تمہاری شکل صورتیں بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، پر سجدہ کیا انہوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، جو نہیں تھا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال ما منعک، تو اللہ نے فرمایا کہ کس چیز نے تجھ کو روکا، اللہ تسجدا، کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا ہے۔ قال انا خیر منہ، تو کہا شیطان نے کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ قال فاہبط منہا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے پس نکل جا، اتر جائے یہاں سے، فما یکون لک، پس نہیں تیرے لیے جائز، نہیں لائق تیرے لیے، ان تتکبر فیہا، کہ تو اس میں تکبر کرے، فخرج، پس نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ہے ذلیلوں میں سے۔ قال، کہا شیطان نے، انظرنی، مجھے ڈھیل دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک کہ جس میں ان کو اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن تک۔ قال، کہا اللہ تعالیٰ نے، انک من المنظرین، بے شک تو ہے ڈھیل دیے جانے والوں میں سے۔
قال تو کہا شیطان نے فبما اغویتنی پس تو نے مجھے جو بہکایا گمراہ کیا ہے لاقعدن لہم تو یقیناً ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے ان کو گمراہ کرنے کے لیے صراطک المستقیم تیری سیدھی راہ پر۔ آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن و سنت کی دلیلیں ہوتے ہوئے جو شخص جو ہے عقلی قیاس آرائیاں کرتا ہے اس کا حکم کیا ہے اور یہ کس کا طریقہ ہے؟ قرآن و سنت کی دلیلیں ہوتے ہوئے عقلی قیاس آرائیاں کرنا کیسا عمل ہے، اس کا حکم کیا ہے اور یہ کس کا طریقہ ہے؟ بارک اللہ فیکم۔